اللہ. تو فرمایا قال انکم قوم تجہلون ان هؤلاء متبر ما فیہ ان هؤلاء متبر ما هم فیہ، بے شک یہ لوگ جو ہے نا متبرون تباہ ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، ما هم فیہ جس کام کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں، اس کام میں یہ بت پرستی میں جو لگے ہوئے نا یہ ان قریب ختم ہونے والے ہیں. وباطل ما كانوا يعملون، اور جو یہ کام کر رہے ہیں نا یہ سب کے سب کیا ہے؟ بےہودہ ہیں، یہ فضول کام ہے، غلط کام ہے. قال اغیر اللہ ابغیکم الہ، فرمایا کیا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں؟ غیر اللہ سوال ہے کیا غیر علاوہ اور ابغیکم میں تلاش کروں تمہارے لیے الہ معبود وہو فضلکم علی العالمین، حالانکہ اس نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی ہے. اور بدبختو اللہ کی نعمتوں کو تو یاد کرو، اللہ نے تم پر کتنے انعامات کیے ہیں، تمہیں اس وقت کے لوگوں پر سب پر کیا دی ہے؟ فضیلت عطا کی ہے، اور تم اپنے رب کی شکر گزاری کے بجائے ناشکری کرتے ہوئے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کرتے ہو، اور مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں تلاش کر کے دوں، میں تمہیں بنا کر دوں. یاد کرو اب موسیٰ علیہ السلام انہیں اللہ کے انعامات گنوا رہے ہیں. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ذرا یاد کرو نا اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برے برے عذاب چکھاتے تھے. یسومونکم، وہ تمہیں چکھاتے تھے سوء العذاب، بڑے تکلیف دے، بڑے دکھ، بڑی مصیبتیں تم پر ڈالتے تھے. یقتلون ابناءکم، اس کی تفسیر اور اس کی صورت یہ تھی کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، مار ڈالتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس سزا کے اندر، اس مصیبت میں، اس کام کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی کیا تھی؟ آزمائش تھی. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، کتنی بڑی آزمائش ہے کہ بیٹوں کو قتل کیے جا رہے ہیں اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑے جا رہے ہیں. سمجھ آ رہی؟ وہ بھی اس وجہ سے کہ فرعون نے نجومیوں سے سن رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بچہ تیری سلطنت کے لیے کیا ہوگا؟ خطرہ ہوگا. وہ بچہ تیری سلطنت کو ختم کرے گا. چنانچہ اس نے آرڈر جاری کر دیا، بھائی بنی اسرائیلی کے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو، اسے قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو. اللہ رب العزت نے اسی دور میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے جس کے ذریعے فرعون کے تخت کو، فرعون کے سلطنت کو اور فرعون کی فرعونیت کو ختم کرنا تھا، اللہ نے اسے پیدا بھی کیا اور پیدا کر کے اسی کے گھر میں پالا. رب اسے کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ چالیں چلتے ہیں نا، فرعون نے بھی چالیں چلی نا کہ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے، اور اوپر سے میرا رب بھی تدبیریں کر رہا تھا، میرا رب بھی تدبیریں کر رہا تھا. اللہ اکبر. ذرا تھوڑا سا میں آپ کو صرف اس کی جھلکی دکھاتا ہوں کیسے ہوا. سورہ طٰہٰ کھولیے، 16 پارہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
صفحہ نمبر 748. صفحہ نمبر 748. آخری لائن سے اوپر والی. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے. أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ موسیٰ کو صندوق کے اندر ڈال دو. فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، تو وہ دریا سے کنارے پر ڈال دے گا. يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور اس صندوق کو پکڑ لے گا جو میرا دشمن ہے اور اس کا دشمن ہے، وہ اسے پکڑ لے گا. اللہ. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی. ہاں؟ دیکھو ویسے تو قتل کروا رہا تھا نا، اور اسی دوران جب وہ پورا اس کا صندوق اس کے دربار میں پہنچا تو آسیہ کہتی ہے کہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے. اب وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا، نہیں ہو سکتا یہی بیٹا کیا ہو، میرے لیے خطرہ ہو. سمجھ آ رہی؟ لیکن اللہ رب العزت نے اس کے ذہن کو ایسے معاف کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ایسا بنایا کہ اس کی محبت اس کے دل میں، یہی مطلب ہے فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، اللہ. اب جب بہن نے ڈال دیا نا، صندوق ڈال دیا، اب بہن کنارے کنارے چل رہی ہے، دیکھتی جا رہی ہے بھئی یہ صندوق جاندہ کیڑے پاس ہے. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ، پھر وہ چلتے چلتے نا فرعون کے دریا سے نا فرعون کے دربار میں ایک نہر آتی تھی، ٹھیک ہے، اس کے محل میں. تو وہ ادھر آ گیا، محل میں پہنچا، صندوق دیکھا، نکالا، وہ جناب اکٹھے ہو، صندوق کھولا تو اندر بچہ نکلا. اب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، عورتیں اکٹھی ہو گئی، دودھ پلاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے. اتنے دیر میں بہن پہنچائی، اس نے بھی دیکھا، انجان بن کر نا، انجان بن کر. اللہ. فتقول، کہتی ہے هل ادلکم علی من یکفلو، کیا میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے، جو اس کی کفالت کرے. فرجعناک الی امک، تو ہم نے تمہیں دوبارہ تیری ماں کی طرف لوٹا دیا. کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے. وقتلت نفسا، اچھا یہاں تک. اللہ اکبر. اللہ کیسے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے، اپنی تدبیر سے، یہ آگے ایک اور احسان کا ذکر ہے، تو جب آئے گے یہاں تو پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی تدبیر، ہر اللہ کی تقدیر ہر تدبیر پر کیا ہوتی ہے؟ غالب ہوتی ہے. ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. کسی کے برا چاہنے سے یا کسی کے اچھا چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں؟ اللہ. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن جو ہے نا، قرآن انسان کا رخ بالکل سیدھا کرتا ہے. کس طرف؟ اللہ کی طرف. اہدنا الصراط المستقیم، وہ جو ہم نماز مانگتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جو جن پر تو نے انعام کیا ہے، انعام کیا ہے. اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین.
یہ لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں سے آگے پھر اگلا ذکر ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل گیا آگے نا. اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پھر بلا لیا. کدھر بلایا؟ کوہ طور پر بلا لیا. فرعون یہ بنی اسرائیلی جو ہے نا، کیونکہ فرعون کے ساتھ اور فرعونیوں کے ساتھ عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں، تو فرعونی بت پرستی تو کر رہے ہیں نا. یہ مصر کے علاقے، یہ جو آگے قوم تھی یہ بھی مصری تھے جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے. تو دیکھ دیکھ کے ان کے اندر بھی وہ چیز آ چکی تھی، ایک تجسس تھا ان کے اندر بھی، اس کی محبت آ چکی تھی. ذکر نہیں ہے، کہیں پڑھا نہیں آئی ہوگی، ظاہر بات ہے. ایک تو یہی موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام تو یہی ہے. اب آگے جا کر یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا وہی دینے کے لیے، تورات کے لیے، پیچھے ایک آدمی تھا سامری نام کا، اس نے سارا کام چوپٹ کر دیا، خراب کیا. کیسے کیا؟ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.